تو ساجد قریشی بھی ہٹنے کو تیار نہ ہے صحیح خبر سے ساجد یہ چلے رہا ہے بات کرتے جب نبی علیہ السلام کی بات ہو ان پر درود پاک پڑھ دیا جائے تو خاموش ہو جاتا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں حکم فرمایا کہ اپنی آوازوں کو اپنے نبی کی آواز سے دھیمی کر. یہ حکم اس وقت کے لیے تھا جب نبی علیہ السلام موجود تھے. اب وہ نہیں ہے تو ہمارے دیش کو چھوڑ کے پوری دنیا میں ابھی بھی یہ حکم چلتا ہے. کیسے؟ کہیں اگر دو لوگ آپس میں لڑتے ہیں تو تیسرا بندہ آ کے کہہ دیتا ہے زور سے صلو علی النبی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو. اور جب وہ درود پڑھتے ہیں تو آپس میں لڑائی نبی علیہ السلام. بدعت یہ نہیں ہے کہ کون کیسے نماز پڑھتا ہے کون کیا کرتا ہے. بدعت یہ ہے اپنی مرضی سے رسول اللہ کو چاہنا تو بدعت ہے. رسول اللہ کی مرضی سے دین کو کوئی چلنا ہم لوگ یہاں دین کی بات سننے کے لیے آئے تو تھوڑا مزاج میں ضبط ہونا چاہیے, محبت ہونی چاہیے, برداشت ہونی چاہیے, ایک دوسرے کی قدر ہونی چاہیے. یہ جو ہلڑ بازی ہے یہ تو مشاعروں میں ہوتی, یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بے ادبی ہے کہ آپ سیرت النبی علیہ السلام کے جلسے میں بھی زور زور سے اپنی آوازیں بلند کر رہے ہیں. یہ تو بڑی انصافی کی بات ہے. ابھی بھی کچھ لوگ پیچھے گفتگو کر رہے ہیں. یعنی محمد علیہ السلام نے جو دنیا کو پیغام دیا ہے وہ تھا کیا؟ وہ آپ کو پتا ہے؟ اس بات کا علم ہے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں, ہم تک دین کیسے پہنچا ہے, اسلام کی وہ وجہ کیا ہے کہ آج اسلام پوری دنیا کے ہر ایک دیش میں پایا جاتا ہے. کبھی آپ نے اطمینان پر اس بات پہ غور کیا ہے جس طرح تم لیٹ کے بیٹھ کے کہ اسلام کی وہ کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے دین کائنات کے تمام بر اعظموں تک پہنچا, تمام ملکوں تک پہنچا, تمام زبان کے لوگوں تک پہنچا, تمام نسلوں تک دین پہنچا ہے. آپ کو پتا ہے ہمارے محمد رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو اللہ نے اعلان کر دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں, بنایا تو تب تھا جب یہ دنیا میں بنی عالم ارواح میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حلت دلوائی. لیکن جب نبی علیہ السلام نے انکشاف کیا دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کو یہ بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, تو سب سے پہلے ہم سب کی ماں امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان ہے. انہوں نے بڑی پیاری بات کہی, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مانے یا نہ مانے میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. پھر محمد رسول اللہ کے جو دوست ہیں بچپن کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پڑوسی ہیں, اور پھر نبی علیہ السلام کے جو رفیق بنے, اور جو محمد رسول اللہ کے غار کے ساتھ ہیں, ہجرت کے ساتھ ہیں, جو نبی علیہ السلام کے بدر کے ساتھ ہیں, احد کے ساتھ ہیں, جو محمد رسول اللہ کے جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ واقعہ بھی گزارے. کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان کو پتہ لگا تو وہ بھی آ گئے کہ یا رسول اللہ لبیک کہ میں آپ کے ساتھ. آپ سلام کو سمجھتے نہیں ہیں, صرف سنتے ہیں, جانتے نہیں ہیں, صرف پہچانتے ہیں. یہ جو سب سے پہلے ہماری ماں محمد رسول اللہ کی اہلیہ ان کی بیوی نے جو اعلان کیا ہے کہ یا رسول اللہ میں لبیک کہہ رہی ہوں, تو یہ دنیا والوں کو بتانا تھا
اللہ کی طرف سے کہ جب پیغام حق بلند کیا جاتا ہے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بیوی میاں کی مخالف ہوتی ہے. کائنات کو دکھایا کہ سب سے پہلی جو آواز حق کے اوپر مہر لگائی گئی, سب سے پہلے جس نے ساتھ دینے کا اعلان کیا, سب سے پہلے جس نے کہا کہ رسول اللہ میں آپ پر ایمان لائی ہوں, وہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہے. یعنی آپ نے یہ سمجھا بھی دیا ساتھ میں کہ اگر میاں اور بیوی اتفاق کے اندر ہوں گے تو پھر ان کا مشن جو ہے آگے بڑھے گا. دو دوستوں پر تنقید کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, دو دوستوں کی بات مخالفت کرتے ہیں, پیٹھ کے پیچھے غداریاں کر جاتے ہیں. لیکن یہاں محمد رسول اللہ کے دوستوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں یہ دکھایا کہ دیکھو جو محمد رسول اللہ کے دوست ہیں وہ کائنات کے تمام دوستوں کے لیے آئیڈیل بنا دیے گئے. اب اگر آپ کو دوستی کرنی ہے تو ہم کو تصدیق کر دیتا ہوتا ہے. اور پھر نبی علیہ السلام کے ایک بھائی جو چچا بیٹے کے بیٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اکثر تو چچاؤں کے بیٹے مخالف ہو جاتے ہیں, اکثروں کے چچا مخالف ہو جاتے ہیں, رشتے داروں میں ایک دوسرے کی ان پر تنقید ہوتی ہے. یہاں محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے پہلے 4 لوگوں نے محمد رسول اللہ کے چچا صاحب بھائی, محمد رسول اللہ کے پیارے نوجوان, محمد رسول اللہ کے گھر کی زینت, محمد رسول اللہ کے داماد سیدنا حسن و حسین کے والد سیدنا فاطمہ الزہرا کے شریک حیات سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ. یہ بھی اللہ نے دکھا دیا. دیکھو جب بھائی بھائیوں کا ساتھ دیں گے تو پیغام آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ آئے گی تو رکنے والی ہے نہیں. اور پھر چوتھے نمبر پر جو غلام مسلمان ہوئے تو یہ بتا دیا اللہ نے کائنات کو کہ دین صرف سرمایہ داروں کا محتاج نہیں ہے, دین صرف چوکیوں کا محتاج نہیں ہے, دین صرف دولت مندوں کا محتاج نہیں ہے, دین دولت سے نہیں چلتا, دین وفاداریوں کے ساتھ چلتا ہے. اور پھر جس نے وفاداری کی نا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, آج وہ دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کا نغمہ ساری دنیا کی مسجدوں میں 5 وقت مؤذن جو ہے وہ اس کو دہراتے کہ بلال نے یہ کہتے ہیں. لیکن سوال وہی کھڑا ہے ابھی, اسلام لائے کیوں دنیا کے لوگ, دین اتنا آگے پہنچا کیسے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے اس بارے غور کیا ہے؟ کبھی نہیں کیا. اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مدرسہ اسی لیے بنایا قاری صاحب نے کہ آپ اس پر بھی غور کریں. تعلیم اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ پڑھ لکھ جائیں. پڑھنا لکھنا اس لیے کمال کی بات نہیں ہے. مدرسوں میں بچوں کو 24 گھنٹے اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ان کا کردار اچھا بن جائے, کیونکہ صرف تعلیم آپ کو ترقی نہیں دلوا سکتی جب تک آپ کا کردار بہتر نہیں ہوگا. اس وقت تک تعلیم بھی کچھ کرنے والی